میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ انشاءاللہ الکریم شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت کے تعلق سے کچھ ہم سنیں۔ ایک بار آپ نماز پڑھ رہے تھے، دوران نماز ایک سانپ اسنیک وہ آ گیا، اور غوث پاک جب سجدے میں جانے لگے تو اس سانپ نے سجدے کی جگہ پر آ کر اپنا منہ کھول دیا۔ اور کیا شان ہے پیران پیر کی، روشن ضمیر کی، آپ نے اس کو ہاتھ سے ہٹایا اور سجدہ فرمایا۔ اب وہ سانپ جو ہے آپ کے گریبان میں داخل ہو گیا، آپ کے جسم سے لپٹنے لگا۔ پھر وہ سانپ آپ کی ایک آستین سے داخل ہو کر دوسری آستین سے نکلتا ہے، مگر غوث پاک کی شان، غوث پاک کی عظمت اور غوث پاک کا نماز میں اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف توجہ ایسی ہے کہ سانپ آپ کے خشوع خضوع میں حائل نہیں ہو پاتا۔ آپ اطمینان سے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے جب سلام پھیرا تو وہ سانپ غائب ہو چکا تھا۔ اگلے دن پھر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ عبادت کے لیے مسجد میں حاضر ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک شخص جس کی بڑی بڑی آنکھیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے پہچان لیا کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ جن ہے۔ اب وہ خود ہی کہنے لگا کہ کل دوران نماز جس سانپ نے آپ کو تنگ کیا میں وہی ہوں، میں جن، اور میں نے اس ترکیب سے، اس انداز سے بڑے بڑے ولیوں کو آزمایا مگر آپ جیسا کسی کو نہ پایا۔ اور پھر وہ جن میرے غوث پاک کا مرید ہو گیا۔ غوث پاک کو کہا جاتا ہے غوث الثقلین، میرے نبی ہیں رسول الثقلین، انسانوں کے بھی رسول، جنات کے بھی رسول، اور میرے غوث پاک ہیں غوث الثقلین، آپ کے مرید انسان بھی ہیں، آپ کے مرید جنات بھی ہیں۔ کیا شان ہے غوث پاک کی، سبحان اللہ۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے الحمدللہ مسلمان بہت محبت کرتے ہیں، بہت عقیدت کرتے ہیں۔ کوئی پیران پیر کہتا ہے، اور سندھ کی طرف غوث پاک کو کہا جاتا ہے بادشاہ پیر، کوئی کہتا ہے 11ویں والے پیر۔ غوث پاک کا نام کیا ہے؟ عبد القادر۔ آپ کا دور کون سا ہے؟ 5ویں صدی ہجری، آج سے تقریباً 900 سال پہلے یہ اللہ کے نیک بندے ہوئے، اور ان کی شان کیا ہے؟ سبحان اللہ، میرے غوث پاک نبی پاک کی آل سے ہیں، میرے غوث پاک اولاد رسول ہیں، میرے غوث پاک حسنی حسینی سید ہیں۔ یہ والدہ بھی سید اور والد بھی سید،
اور غوث پاک کی شان سبحان اللہ، غوث پاک حافظ قرآن، غوث پاک عالم دین، اور میرے غوث پاک اپنے وقت کے سب سے بڑے مفتی تھے، مفتی اعظم۔ میرے غوث پاک مدرس تھے، دین سکھاتے تھے۔ میرے غوث پاک مفسر، ایک ایک آیت کی تفسیر 40 اقوال کے ساتھ بیان کرتے، ایک آیت کی 40 تفاسیر غوث پاک بیان کیا کرتے تھے۔ میرے غوث پاک قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے۔ میرے غوث پاک بہت بڑے عبادت گزار بزرگ تھے۔ اللہ پاک ان کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ تو غوث پاک کا نماز میں خشوع اور خضوع دیکھیں کہ سانپ آ گیا مگر آپ کی توجہ رب سے نہیں ہٹتی، نماز سے نہیں ہٹتی، اور ہمیں تو ذرا سی خارش بھی بے چین کر دیتی۔ ہماری نماز میں تو ہم دوستوں میں گھوم رہا ہوتا ہے، کوئی کاروبار میں بیٹھا ہوگا، کوئی کہیں کوئی کہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں نماز نصیب ہو، اور ایسی نماز نصیب ہو کہ نماز میں توجہ اللہ کی طرف ہو۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو خشوع اور خضوع کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے اس کی شان ہی کچھ اور ہے، اس کا مرتبہ ہی کچھ اور ہے۔ نماز میں خشوع اور خضوع ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ کچھ گزارشات عرض کرتا ہوں جو امیر اہل سنت نے فیضان نماز کتاب میں باتیں لکھی، اس میں سے کچھ۔ جو یہ چاہے کہ نماز میں اس کو خشوع اور خضوع نصیب ہو، ظاہری اعضاء بھی ساکن ہو، نظر بھی ادھر ادھر نہ ہو، دل میں بھی اللہ کی یاد ہو، وہ نماز سے پہلے بھوک اور پیاس مٹا لیں، فون کو آف کریں یا سائلنٹ پہ کر دیں، بچوں کو دور کر دیں، شور و غل سے دور ہو جائیں، سامنے والی دیوار پر جہاں نماز پڑھ رہے ہیں کوئی نقش و نگار ہے تو وہاں سے ہٹ جائیں، گرمی لگتی تو اے سی چلا لیں، بھئی سردی لگتی تو کوئی ہیٹر چلا لیں، تاکہ توجہ رہے نماز میں۔ اچھا میں نے نماز پڑھ کر نا جو مٹھائی رکھی نا یہ کھا لی، اب نماز میں شیطان ادھر مٹھائی کی طرف ہی توجہ کرے گا، تو پہلے کھا لیں تاکہ نماز کی طرف توجہ رہے۔ مصلی پر نقش و نگار بنا ہوا ہے تو اس پر نماز نہ پڑھیں ورنہ ادھر بھی توجہ ہٹے گی۔ اچھا نماز سے پہلے ایک مختصر سا عمل ہے، اس کے ذریعے بھی ہم نماز میں خشوع اور خضوع حاصل کر سکتے ہیں، بہت آسان ہے۔ وہ کیا ہے؟ لیفٹ شولڈر پر، الٹے کندھے پر نماز شروع کرنے سے پہلے 3 بار یوں کرنا ہے، تھوکنا نہیں ہے، تھو تھو کرنا ہے، اور پھر کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ انشاءاللہ نماز میں خشوع اور خضوع نصیب ہو جائے گا۔ اور نماز کا خشوع و خضوع حاصل کرنے کے لیے ایک نسخہ بارگاہ رسالہ سے عطا ہوا ہے، وہ پیش کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ ہم اپنی نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھیں۔ اگر اس طرح نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم اس سے بھی نماز میں خشوع و خضوع نصیب ہوگا۔ اسی طرح جب ہم نماز شروع کریں یہ ذہن میں رکھیں اللہ دیکھ رہا ہے، بلا شبہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہر وقت اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں یا غفلت کر رہے ہیں، ہم نیک کام کر رہے ہیں یا گناہ کا کام کر رہے ہیں، ہم بدنگاہی کر رہے ہیں استغفر اللہ، یا فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں، یا زبان کے ذریعے اول فل بک رہے ہیں، خیر شر کوئی کام کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ قرآن پاک میں ارشاد ہو رہا ہے جگہ جگہ، کتنی جگہ پر۔ تو نماز کے خشوع خضوع کے لیے ایک نسخہ یہ ہے، نماز کے اندر مختلف صورتیں پڑھیں، اس سے بھی نماز میں خشوع خضوع آئے گا۔ سورہ فاتحہ تو پڑھنی ہوتی، اس کے علاوہ جو صورت ملانی ہوتی ہے
تو وہ مختلف صورتیں ملائیں. اب ہم ملائیں گے وہ صورتیں جو مختصر ہیں, جلدی فارغ ہو جائیں. 40 صورتیں اگر یاد ہیں تو باری باری پڑھتے رہو نا بھائی, یاد بھی رہیں گی, نماز کا ذوق شوق بھی نصیب ہوگا. اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو شروع سے لے کر آخر تک نماز میں قرآن بالترتیب پڑھتے جائیں نا. اور موبائل کے اندر قرآن ہوتا ہے, جیب میں رکھ لیں, بھولیں تو سلام پھیر کر نماز پوری کر کے پھر دیکھ لیں. یوں بھی ترغیب ہوتی ہے. الحمدللہ میں نے ایک اسلامی بھائی کو ترغیب, کئیوں کو ترغیب دلائی. ایک حافظ صاحب, ان کو میں نے ترغیب دلائی تو انہوں نے انفرادی طور پر 5 مرتبہ قرآن پاک نمازوں میں ختم کیا. الحمدللہ ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے. اور ہم جیسے بھی نماز پڑھتے بھی ہیں تو خشوع خضوع نہیں ہیں, نماز پڑھتے بھی ہیں تو مختصر صورتیں پڑھتے ہیں, حالانکہ بڑی صورتیں یاد ہیں. قرآن پڑھنے کا ثواب ہے, اور اگر نماز میں قرآن پڑھیں تو تلاوت کا ثواب نماز میں سب سے زیادہ ملتا ہے. یاد رکھیے, قرآن پاک اگر ٹچ کرنا ہے تو وضو کرنا پڑے گا, اور اگر ٹچ نہیں کرنا, ویسے پڑھنا چاہتے ہیں تو بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں, مگر وضو سے پڑھیں گے ثواب زیادہ ملے گا. اور اگر دیکھ کر پڑھیں گے تو اور بھی زیادہ ثواب ملے گا. اور اگر نماز میں پڑھیں گے تو تلاوت کا ثواب سب سے زیادہ بڑھ جاتا ہے, سب سے زیادہ ملتا ہے. تو بڑی صورتیں یاد ہیں. سورہ یاسین یاد ہوتی بہت سارے مسلمانوں کو, سورہ رحمان یاد ہوتی نہیں, یاد تو یاد کرنی چاہیے, اتنی فضیلتوں والی صورتیں. سورہ مزمل یاد کر لیتے ہیں, سورہ ملک یاد کر لیتے ہیں, تو اس کو پڑھیں نماز میں. میرے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھا کرتے تھے. ایک رکعت. ہم حافظ نہیں ہیں, دیکھ کر تو پڑھ سکتے ہیں نا بھائی, اور اگر دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھنا آتا تو افسوس ہے ایسے مسلمان پر, حیرت ہے ایسے مسلمان پر کہ تو مسلمان ہے, کیسا مسلمان ہے, تجھے دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا تو اور اس کی فکر بھی نہیں. خیر, نماز میں خشوع اور خضوع, مٹھاس, لذت, اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سورتیں بدل کر پڑھیں, اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ اور جو سورتیں پڑھ رہے ہیں اس کی تفسیر پڑھ لیں. تفسیر صراط الجنان اردو زبان کی بہت آسان اور دور حاضر کی جدید ترین تفسیر ہے, وہ پڑھیں. اب جب نماز میں وہ سورتیں پڑھیں گے تو اس کے معنی ذہن میں رہیں گے تو انشاءاللہ نماز کا سوز اور رقت نصیب ہوگا. اللہ اکبر. اسی طرح نماز کو اطمینان سے پڑھیں. اسی طرح نماز کے فرائض, واجبات, سنتیں, مستحبات سیکھ لیں. نماز باقاعدہ سیکھ کر پڑھیں, اس سے بھی انشاءاللہ الکریم نماز کا خشوع اور خضوع نصیب ہوگا. اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے غوث پاک کا حلیہ کیسا تھا سنیں بھائی, سبحان اللہ. غوث پاک کا بدن مبارک ضعیف تھا اور قد مبارک درمیانہ تھا, سینہ مبارک چوڑا تھا اور داڑھی مبارک چوڑی اور گھنی تھی. غوث پاک کے مبارک چہرے پر داڑھی تھی. غوث پاک کے دیوانے غور کر, گردن مبارک دراز, رنگ گندمی اور ابرو مبارک دونوں ملے ہوئے تھے. آنکھیں مبارک سیاہ تھیں, آواز مبارک بلند تھی, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان سے اللہ پاک نے غوث پاک کو یہ شان عطا فرمائی کہ آپ کے پسینے سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی. سبحان اللہ. غوث پاک شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبادات کا تذکرہ ہم سن رہے ہیں. مزید سنیے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں غوث پاک کی خدمت میں 40 سال تک رہا. اللہ کے نیک بندے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہا کرتے تھے, تو برے دوستوں کو چھوڑیں, اچھے دوستوں کی صحبت میں رہا کریں, ہم بھی اچھے ہو جائیں گے. یہ بزرگ کہتے ہیں میں 40 سال غوث پاک کے ساتھ رہا. اس دوران میں نے دیکھا
کہ غوث پاک نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. 40 سال 40 سال بڑی بات ہے. کیسی استقامت. ہم 2 دن نماز پڑھتے ہیں پھر غفلت ہو جاتی ہے. نیت کرتے ہیں کہ روز قرآن پڑھوں گا, 2-4 دن پڑھتے ہیں پھر غفلت ہو جاتی ہے. نیت کرتے ہیں کہ میں اتنے درود پاک روز پڑھا کروں گا, مگر پھر غافل ہو جاتے ہیں. اور اللہ پاک نے ہمارے غوث پاک کو کیسی عبادت پر استقامت عطا فرمائی کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی آپ نے. سبحان اللہ. اور غوث پاک کے چاہنے والے فرض نماز بھی نہ پڑھیں. غوث پاک تو ساری رات عبادت میں گزارتے تھے, یہ 5 وقت کی نماز بھی نہ پڑھے تو یہ کیسا چاہنے والا ہے کہ جی میں 11ویں دلاتا ہوں. بہت اچھا کرتے ہیں آپ بھائی. میں غوث پاک کا نیاز مند ہوں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. غوث پاک کی 11ویں ضرور کریں. غوث پاک کی سیرت کو بھی تو اپنائیں نا بھائی. غوث پاک کتنے بڑے عبادت گزار ہیں. 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے ہیں. یاد رکھیے جو بدنصیب نماز چھوڑتا ہے, ایک نماز جان بوجھ کر جس نے چھوڑ دی, اس بدنصیب کا نام دوزخ کے دروازے پر لکھا جاتا ہے. یہ کیوں لکھا جا رہا ہے؟ اس کی نافرمانی کی وجہ سے. یہ کیوں لکھا جا رہا ہے کہ اسی دوزخ کے دروازے سے یہ دوزخ میں داخل ہوگا. سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ جو ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ ہزاروں سال دوزخ میں رہنے کا مستحق ہے. توبہ استغفر اللہ. کیا ہم دوزخ کی آگ برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کوئی نہیں کر سکتا. یاد رکھیے دنیا میں جتنی بھی تکلیفیں ہیں, جتنی بھی بیماریاں ہیں, یہ ساری بیماریاں, یہ ساری تکلیفیں, سارے امراض یہ ایک شخص میں جمع ہو جائیں. سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے, ایک شخص کے اندر دنیا کی ساری بیماریاں, کینسر اور ہیپاٹائٹس سی, شوگر لو ہونا اور اپ ہونا وغیرہ وغیرہ وغیرہ, ساری بیماریاں ایک شخص میں جمع ہو جائیں, اس کو بھی وہ تکلیف اور اذیت نہیں جو جہنم کے اندر سب سے کم تکلیف دینے والے کو ہوگی. توبہ استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, ہم سب کو غوث پاک کے صدقے میں جہنم سے آزاد فرما. الہی جہنم سے آزاد کر دے. الہی جہنم سے آزاد کر دے. میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں. میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں. اللہ پاک ہمیں جہنم سے آزاد کر. اللہ کی ناراضی کی جگہ جہنم, اور جہنم سے آزادی کے لیے, جنت کو پانے کے لیے نماز پڑھے. نماز اللہ پاک نے سینکڑوں بار قرآن میں نماز کا فرمایا. یہ کیسا بندہ ہے؟ اللہ نے اس کو انسان بنایا, آنکھوں والا بنایا جس سے دیکھتا ہے, زبان دی جس سے بولتا ہے. گونگا نہیں ہے, یہ اندھا نہیں ہے, بہرا نہیں ہے کہ اس کو حی علی الصلاۃ کی آواز نہیں آتی, آؤ نماز کی طرف. یہ اور بہرا نہیں ہے, اذان سنتا ہے. یہ لنگڑا نہیں ہے, ٹانگیں نہیں ٹوٹی ہوئی,
اٹھ کر مسجد کی طرف کیوں نہیں جاتا؟ کیوں دوستوں میں لگا ہوا ہے؟ کیوں تو سوشل میڈیا میں گھسا ہوا ہے؟ کیوں میچ کے چکر میں پھنسا ہوا ہے؟ کس چکر میں؟ کیوں گاہکوں کے چکر میں پھنس گیا؟ رب کائنات کی طرف سے اس کے گھر سے بلاوا آ رہا ہے. نماز سے بڑھ کر کون سا اہم کام ہے؟ کیوں نہیں جاتا مسجد کی طرف؟ جہنم سے آزادی کے لیے اللہ کی فرما برداری، جنت میں داخلے کے لیے اللہ کی فرما برداری. اور یاد رکھیے اعمال میں نماز سے افضل کوئی عمل نہیں ہے. بعض جو ہوتے ہیں نا مالدار سیٹھ مسجد بناتے ہیں، 5 کروڑ روپے لگائے، اللہ قبول فرمائے بھائی، 5 کروڑ تو لگا دیے، 5 ٹائم نماز کے لیے بھی تو آ جا. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. 5 کروڑ تو نے لگائے، 5 ٹائم رب کی بارگاہ میں حاضر بھی تو ہو. اللہ کا قرب فرائض میں سب سے زیادہ ہے، اور اعمال میں سب سے افضل عمل نماز. نماز نماز. اللہ پاک ہمیں پکا نمازی بنا دے. اور دیکھیں قرآن پاک میں کتنی جگہوں پر نماز کا کہا جا رہا ہے، اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. آپ کے لیے، میرے لیے موت، ہر ذی روح کے لیے موت ہے. جو نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہے جب مر کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خوشنودی اور رضا کی جگہ، اور وہ جگہ جہاں انبیاء ہوں گے، صحابہ ہوں گے، اولیاء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، اللہ پاک وہ جگہ عطا فرمائے گا. جو نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں ان کا سفر ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا، ان کی خوشیاں، ان کی بیماری ان کو نماز سے غافل نہیں کرتی، ان کے دوست ان کو نماز سے غافل نہیں کرتے، ان کے شوق، ان کا کاروبار، ان کی نیند ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے. نماز پڑھتے ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں، خوشی غمی میں، گھر میں، سفر میں، ہر حال میں رب کی بارگاہ میں جھکتے ہیں. ان کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ یہی لوگ وارث ہیں، فردوس کی میراث پائیں گے. ان کو اللہ پاک جنت کے سب سے اعلیٰ مرتبے فردوس میں رکھے گا. کتنے عرصے کے لیے؟ نمازیں تو ہم نے 40 سال، 50 سال، 60 سال پڑھی نا. جنت کتنے عرصے کے لیے ملے گی؟ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے. اور جنت میں جانے والا یاد رکھیے، جو جنت میں جائے گا اس کو پھر نکالا نہیں جائے گا. جو جنت میں چلا گیا ایسی نعمتیں ملیں گی کہ کبھی پھر اس سے وہ نعمتیں چھینی نہیں جائیں گی. ایسی جوانی ملے گی کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ایسی صحت ملے گی کبھی بیماری نہیں آئے گی. ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے جن پر اللہ راضی ہوگا. ایمان والے اور نماز والے. سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہوتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ. سورہ ہود میں ارشاد ہوتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ. اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. یہ نصیحت ہے، نصیحت ماننے والوں کو. سورہ نور میں، سورہ عنکبوت میں، سورہ معارج میں کہاں کہاں نماز کے تذکرے ہیں. قرآن میں، حدیث میں سارے انبیاء نمازیں پڑھتے ہیں، سارے صحابہ نماز پڑھتے ہیں، سارے اولیاء نماز پڑھنے والے. میرے غوث پاک نماز پڑھنے والے، اور کیسی نماز پڑھنے والے؟ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں میرے غوث پاک. کیسی نماز پڑھتے ہیں میرے غوث پاک؟
کہ جن سانپ کا روپ اختیار کر کے آتا ہے مگر میرے غوث پاک خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ یا شکار غوث اعظم 11ویں کا مہینہ ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم عزم کریں اور نعرہ لگائیں کہ انشاءاللہ اب ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اور نماز بھی پڑھنی ہے، کہاں پڑھنی ہے؟ مسجد میں۔ اللہ نے مرد بنایا، عورت بنایا۔ عورتیں گھر میں پڑھتی ہیں، ہم مرد ہیں، دکان پر نہیں، آفس میں نہیں، فیکٹری میں نہیں، اللہ کے گھر میں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے نماز کے واجب ہونے کے تعلق سے جو تحقیق کی، اس کے مطابق نماز باجماعت مسجد میں پڑھنا واجب ہے۔ آپ کہیں جی میں فیکٹری میں جماعت کر لیتا ہوں، جبکہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ آپ کا شرعی عذر بنتا ہے، مفتی صاحب سے پوچھ لیں بھائی، مستند عاشق رسول عاشق غوث اعظم عالم سے پوچھ لیں۔ اگر وہ کہتے ہیں آپ کا شرعی عذر بنتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اور اگر نہیں ہے تو مسجد میں کیوں نہیں جاتے؟ مسجد میں کیوں نہیں جاتے بھائی؟ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو میرے غوث پاک شہنشاہ بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ کی عبادتیں آپ کو دیکھنے والوں نے دیکھا اور کہا، ہمیں بتایا کہ غوث پاک جب بے وضو ہوتے تھے اسی وقت وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لیا کرتے تھے۔ 11ویں کا کھانا تو یاد ہے، غوث پاک کے نوافل کیوں نہیں یاد بھائی؟ غوث پاک کی عبادتیں کیوں نہیں یاد؟ اس میں تبرک ہے، بلا شبہ تبرک ہے، یہ تبرک نہیں ہے۔ نماز سے بڑا تبرک کون سا ہے؟ امیر اہل سنت بڑی زبردست بات فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ہم نیازی ہیں مگر ہم پہلے نمازی ہیں بعد میں نیازی ہیں۔ نیاز کرنا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ہم کرتے اور کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں، اور کھائیں گے بھی کھلائیں گے بھی انشاءاللہ، مگر پہلے نماز جن کی 11ویں کر رہے ہیں وہ تو دیکھیے کیسی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو پہلے نمازی پھر نیازی، ٹھیک ہے۔ تو غوث پاک جب بے وضو ہوتے یا وضو فرماتے اور 2 نفل پڑھتے۔ اور یاد رکھیں مسلمان کو با وضو رہنا یہ ثواب کا کام ہے۔ جب بندہ مومن ایمان والا اللہ رسول کو ماننے والا جب وضو میں ہوتا ہے یہ اللہ پاک کی حفاظت میں ہوتا ہے، بلاؤں سے حفاظت میں ہوتا ہے۔ آپ کسی بڑے افسر کے پاس جا رہے ہیں، کسی بڑے آدمی کے پاس جا رہے ہیں، عہدے دار کے پاس جا رہے ہیں، ذرا گھبراہٹ ہو رہی ہے، وضو کر کے چلے جائیں، خیر خیر، وضو کی برکت ہے۔ اور ہم وضو میں رہیں گے اللہ کی رضا کے لیے، پاک صاف بھی رہیں گے، اور انشاءاللہ الکریم اللہ کے معصوم فرشتے ہمارے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ پاک نصیب فرمائے جو با وضو سوتا ہے، اس کی بھی فضیلت ہے۔ تو خیر غوث پاک کی یہ شان تھی کہ آپ با وضو رہا کرتے تھے، بے وضو ہوتے تو فوراً وضو فرما لیتے۔ غوث پاک کی عبادات، آپ کی ریاضات کیا کہنے۔ میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ڈیلی روزانہ 1000 نوافل پڑھتے تھے۔ کتنے؟ 1000 نوافل، 5 نمازیں تو پڑھتے ہی تھے۔ کیسی پڑھتے تھے میں نے کچھ عرض کیا نا، 1000 نوافل۔ ہم سے اشراق نہیں پڑھی جاتی، چاشت نہیں پڑھی جاتی، تہجد نہیں پڑھی جاتی۔ ارے بھائی قبرستان جاؤ نا، ذرا عبرت حاصل کر لو نا، ذرا ہاسپٹل کے چکر لگا لیں، یہ مریضوں کی کرہانے کی آوازیں انشاءاللہ سارا یہ دنیا کا نشہ تیرا دور کر دیں گی، تیری دولت کا نشہ دور کر دیں گی، تیرے منصب کا نشہ دور کر دیں گی۔ یہ تیری اٹھتی ہوئی جوانی تو تجھے دھوکے میں ڈالتی ہے، یہ مریضوں کے چیخنے کی آوازیں یہ سارا تیرا نشہ جوانی کا دور کر دیں گی۔ میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان ٹوٹی پھوٹی قبروں کی طرف غور کیوں نہیں کرتا؟ کتنے حسینوں کی مٹی پلیت ہو رہی ہے، اب مٹی میں پڑے ہوئے ہیں، اب کیا مٹی جھاڑنی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا، دل اکتا تھا،
خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے. خدا کو یاد کر. اور خدا کو یاد کرنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے. اور پکے نمازی بنے. یہ نہیں کہ آج فنکشن تھا، کل دوست تھے، پرسوں میچ تھا، آج ڈرامہ تھا، پھر فلم تھی. توبہ استغفر اللہ. اب فلم ڈرامے مسلمان کا کیا کام ہے اس سے بھائی؟ غوث پاک کے دیوانوں کا اس سے کیا کام ہے؟ عاشقان رسول کا اس سے کیا کام ہے؟ خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے. اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا. خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے. غوث پاک روزانہ 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے. 1000. اور اشراق چاشت کے بہت ساروں کو تو شاید پتہ بھی نہ ہو، جو دینی ماحول سے وابستہ ہو جاتے ہیں. علماء اہل سنت، عاشقان اولیاء علماء کے پاس آتے جاتے ہیں، دینی ماحول میں آتے ہیں، مدنی چینل دیکھتے ہیں، دینی کتابیں پڑھتے ہیں. ان کو تو پتہ ہوتا ہے فجر کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے، سن رائز ہوتا ہے، اس کے 20 منٹ کے بعد نفل پڑھے جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اشراق. اور اس کے بعد چاشت کی نماز پڑھی جاتی ہے. جو فجر کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرتا رہا، بیٹھا ہوا ہے، اللہ اللہ کرتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، درود شریف پڑھتا رہا، یہاں تک کہ سورج طلوع ہوا، پھر بلند ہوا، اور پھر وہ 2 نفل پڑھے گا. اللہ پاک اس کو حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. اب حج و عمرے کے لیے تڑپیں، لاکھوں روپے خرچ کریں، اور اگر گھر بیٹھے ہوئے آسانی سے ثواب ملے تو پھر ہم غافل ہو جائیں. یہ تو عقل مندی نہیں ہے بھائی. اللہ میں نصیب فرمائے. فرض نہیں ہے. اگر کوئی اشراق کی نماز نہیں پڑھتا گناہ گار نہیں ہے، مگر فضیلت والی بات ہے نا. اس طرح چاشت کی نماز، اللہ اکبر، چاشت کی نماز جنت کا ایک دروازہ ہے، اس کا نام ہی چاشت ہے. عربی میں کہتے ہیں ضحیٰ. یہ جنت کے ایک دروازے کا نام ہے. جو نماز چاشت ادا کرنے والا ہے یہ اس دروازے سے داخل جنت ہوگا. سبحان اللہ. اللہ اپنے کرم سے ہمیں داخل جنت فرما دے. اور تہجد تو میرے نبی کی سنت ہے. میرے نبی کی سنت ہے تہجد کی نماز. عشاء کی نماز کے بعد چاہے ایک لمحے کے لیے بھی جو سو گیا، بیٹھے بیٹھے ہی تو اس نے نیند کا جھٹکا لے لیا، اب وہ تہجد پڑھ سکتا ہے. فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے. عشاء کے بعد سونا شرط ہے. ٹھیک ہے. جو تہجد پڑھنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب جنت میں داخل فرمائے گا. مگر آخرت کی طرف توجہ ہو تو بے حساب داخلے والے نیک اعمال کریں نا. موت یاد ہو تو جنت میں لے جانے والے اعمال کی طرف رغبت ہو نا. میرے غوث پاک ڈیلی 1000 نفل پڑھا کرتے تھے. اللہ پاک ان کے صدقے میں ہمیں اشراق بھی نصیب فرمائے، چاشت بھی نصیب فرمائے. اوابین کی نماز مغرب کے بعد پڑھی جاتی، فرض اور 2 سنتیں پڑھ لیں، اور اب اوابین کے نفل پڑھے جاتے ہیں. اور تہجد کا میں نے آپ کو عرض کر دیا. میرے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی قرآن سے محبت، قرآن پڑھنا افضل عبادت ہے، افضل عبادت ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ حافظ قرآن تھے. غوث پاک نے 15 سال 15 ایئرز یہ روٹین رکھی، یہ معمول رکھا کہ ہر رات پورا قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. ہر رات اور استقامت 15 سال. ہم نے پورا قرآن پاک کب پڑھا تھا بھائی؟ پورا ہم تو دیکھتے بھی نہیں ہیں. برکت کے لیے گھر میں رکھا ہے، بلا شبہ برکت ہوتی، پڑھنا بھی تو ہے نا. کہتے ہیں ہاں جی پڑھا تھا. وہ پچھلے مہینے امی فوت ہوئی تھی نا جب پڑھا تھا. اس سے پہلے دادا فوت ہوئے تھے، وہ 6 مہینے پہلے، اس وقت پڑھا تھا. تو بھائی فوتگیوں پر ہی پڑھیں گے. ہم تو ہر حال میں تلاوت کرنے والے بنے نا. اللہ نعمتیں دے رہا ہے، ہم اس کے بندے نعمتیں لینے والے ہیں. ہر حال میں اللہ کو یاد کریں، نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 15 سال. اور ایک بار جب آپ عبادت کے لیے اٹھے تو نفس نے سستی دلائی کہ کچھ آرام کر لیں، پھر اٹھ کے عبادت کیجیے گا. اس وقت جب یہ وسوسہ آیا تو غوث پاک نے ایک مبارک قدم آپ نے اٹھایا ہوا تھا، ایک مبارک قدم زمین پر تھا.
اپنے نفس کو مخاطب کر کے فرمایا اچھا سستی دلاتا ہے، اسی حالت میں قرآن پڑھوں گا اور پورا قرآن پڑھوں گا۔ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر میرے غوث پاک نے پورا قرآن پاک تلاوت فرمایا۔ یہ ہے میرے غوث پاک۔ کیسی عبادت ہے، کیسی ریاضت ہے، کیسی اللہ سے محبت ہے۔ غوث پاک کی رسول پاک سے کیسی محبت تھی، سبحان اللہ۔ غوث پاک کو بیداری میں رسول پاک کی زیارت ہوا کرتی تھی۔ اتنے بڑے عاشق رسول تھے میرے غوث پاک، سبحان اللہ۔ ہر ولی عاشق رسول ہوتا ہے، ہر صحابی عاشق رسول ہوتا ہے نا، سبحان اللہ۔ 15 سال آپ نے ہر رات پورا قرآن پاک مکمل فرمایا۔ اللہ کرے کہ ہم بھی تلاوت کرنے والے بن جائیں۔ دکان میں بھی برکت کے لیے پڑھیں، گھر میں بھی برکت کے لیے پڑھیں۔ گھر میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں، لڑائیاں بہت ہوتی ہیں، بے سکونیاں بہت ہیں، تو بھائی زبان کنٹرول رکھو نا، سکون ہو جائے گا۔ اور ایک بہت آسان نسخہ بتاتا ہوں آپ کو گھر میں امن و سکون قائم کرنے کا اور رزق میں برکت کا نسخہ۔ وہ کیا ہے؟ جب آپ اپنے گھر میں قدم رکھیں، گھر والوں کو سلام کریں۔ گھر میں کوئی نہیں ہے، حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کریں۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، التحیات میں جو پڑھتے ہیں، یا پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یوں کہہ لیں۔ اس کے بعد سورہ اخلاص پوری تلاوت کریں، انشاءاللہ گھر میں خیر و برکت ہو جائے گی، رزق میں برکت ہو جائے گی، گھر کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ تو گھر کے اندر آسیب ہیں، پریشانیاں ہیں، چیزیں چوری ہو جاتی ہیں، کیا کریں؟ آئیے میں آپ کو آسان قرآنی نسخہ بتاتا ہوں۔ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، سورہ بقرہ پڑھائیں، مگر صحیح پڑھنی، ابھی غلط پڑھنے کے فضائل نہیں ملیں گے، صحیح پڑھنے کے فضائل ملیں گے۔ قرآن اللہ پاک نے عربی میں نازل فرمایا، عربی میں ہی پڑھنا ہوگا، اور گھر کے ماحول کو پرسکون اور اتفاق اور اتحاد والا اور پریشانیوں سے دور کرنے والا بنانے کے لیے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، آخر تک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں یہ رات میں گھر میں پڑھیں، انشاءاللہ شیطان دفع ہو جائے گا جس کی وجہ سے پریشانیاں۔ آیت الکرسی شریف پڑھ کر سویا کریں، آپ شیطان کے اثر سے محفوظ ہوں گے، چور سے محفوظ ہوں گے۔ اور سبحان اللہ، آیت الکرسی کی کیا شان ہے، غوث پاک تلاوت بہت کرتے تھے، حافظ قرآن تھے۔ اور میں نے کچھ فضیلت عرض کی، سورہ ملک، سبحان اللہ کتنی پیاری صورت ہے، ہر صورت پیاری ہے، یہ صورت بھی بہت پیاری ہے۔ جو ہر رات 30 آیتوں والی یہ صورت ہے، یہ تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ صورت اس کی شفاعت کر کے اس کو بخشوا کر جنت میں لے کر جائے گی۔ جو یہ صورت پڑھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے بچائے گا۔ تو غوث پاک کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے کہ قرآن دیکھنا بھی، رکھنا بھی برکت ثواب کا کام ہے، پڑھنا بھی ثواب کا برکت کا کام ہے، افضل عبادت ہے۔ مگر قرآن کو سمجھنا، اللہ اکبر، اس کی تو بڑی زبردست فضیلت ہے۔ اور مکتبۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کا ادارہ ہے، اس نے تفسیر صراط الجنان جو جاری کی ہے، اردو زبان، آسان اردو میں، تقریباً آسان ہے، اس کے اندر قرآن پاک کی تفسیر 10 جلدوں میں ہے، اس کو پڑھیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا پورا قرآن پڑھنے سے افضل ہے۔ پورا قرآن بے سمجھے پڑھتا ہے، فضیلت ہے، مگر ایک آیت کو سمجھ کر کوئی مسلمان پڑھتا ہے تو پورا قرآن بے سمجھے پڑھنے سے زیادہ فضیلت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ پاک کرم فرمائے اور ہمیں غوث پاک کے صدقے میں عاشق نماز بنا دے، عاشق قرآن بنا دے، اور کاش ہم کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے والے بن جائیں اور ہم اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھیں۔ غوث پاک عبادت کرتے رہتے تھے، بھائی وہ غوث پاک تھے، تو عبادت تو ہم پر بھی ہے نا بھائی،
اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. میں آپ کو قرآن پاک سناتا ہوں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کریں. غوث پاک زندگی کا مقصد سمجھے ہوئے تھے، پورا کرتے تھے. آپ کی ساری زندگی دین سیکھنے سکھانے میں گزری، عبادت میں گزری. یاد رکھیں، علم دین سیکھنا بھی عبادت ہے اور علم دین سکھانا بھی عبادت، بہت بڑی عبادت ہے. غوث پاک بہت بڑے عابد و زاہد تھے. ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ایک نے کتنی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا. سورہ مؤمنون میں ارشاد ہوتا ہے، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ ہاں، لوٹائے جائیں گے. اللہ کرے ایمان کے ساتھ لوٹنا ہو، نیکی کے ساتھ لوٹنا ہو، اللہ کی رضا کے ساتھ لوٹنا ہو. اور اگر اللہ کی ناراضی کے ساتھ لوٹے، توبہ 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 توبہ. ان کو رحم آئے تو آئے، ورنہ وہ کڑی مار ہے. کیا ہونا ہے؟ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے. کیا ہونا ہے؟ چھپ چھپ کے دھوکے، فراڈ، ملاوٹ، گندے کام، سوشل میڈیا پر اللہ رسول کو ناراض کرنے والے کام، فلمیں، ڈرامے، سود، رشوت، لین دین، توبہ استغفر اللہ، طرح طرح کے گناہ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے. کیا ہونا ہے؟ روشنی کی ہمیں عادت، اور گھر ہمیں روشنی کی عادت ہے نا. اندھیرے میں گھبراتے ہیں نا. قبر میں روشنی ایمان کی ہوگی، نیکیوں کی ہوگی. قبر میں اکیلے ہوں گے اور اندھیرا ہوگا. اکیلے گھبراہٹ ہوتی ہے، اندھیرے میں بھی پریشانی ہوتی ہے. تو وہاں کچھ نہیں ہوگا بھائی. اچھے اعمال ہوں گے، نمازیں قبر میں آئیں گی، روشنی ہو جائے گی. ایمان کی روشنی ہوگی، درود کی روشنی ہوگی، محبت رسول کی روشنی ہوگی، محبت اولیاء کی روشنی ہوگی، محبت غوث اعظم کی روشنی ہوگی. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. دیکھیں، پیدا ہوتا ہے انسان، مر جاتا ہے. اسی طرح پیدا تو ہو گئے، ہم مریں گے بھائی، آپ بھی میں بھی. یہ کیا ہے؟ یہ نظام اللہ پاک نے کیوں رکھا ہے؟ آئیے قرآن پاک سے ہم سیکھ لیتے ہیں. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے. یہ آزمائش ہے، امتحان ہے، زندگی اور موت. تو پیدا ہو گئے، اب مرنا بھی. تو اللہ کی عبادت کریں اور نمازیں پڑھیں، اور جو جو فرائض ہیں اللہ کرے ہم اس کو سیکھیں. اللہ پاک ہمیں پانچوں وقت نماز پڑھنے والا بنائے، گناہوں سے بچنے والا بنائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں